قیامت آنے میں 56 سال بچے ہیں۔ حدیث کی بڑی نشانیاں پوری ہو گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کی گھڑی، اس کا دن، اس کا سال اور اس کا صحیح وقت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ دنیا کئی ہزار سالوں سے چلتی آ رہی ہے اور آپ لوگ اپنی زندگی میں کئی بار یہ سن بھی چکے ہوں گے کہ اس دنیا کا آخری وقت قریب ہے۔ بڑے بڑے علم رکھنے والے لوگ کئی صدیوں سے قیامت کی یا یہ کہیں کہ دنیا ختم ہونے کی پیشن گوئی کرتے آئے ہیں۔ یہاں تک کہ 21ویں صدی یعنی اس دور میں کئی لوگ قیامت آنے کا دعویٰ بھی کر چکے ہیں، جس میں سے آپ نے 21 دسمبر 2012 کے بارے میں سنا ہی ہوگا کہ یہ دنیا کا آخری دن ہوگا۔ دراصل یہ بات ایک دعوے سے شروع ہوئی تھی کہ جس میں کہا گیا تھا کہ ایک نیبرو نام کا سیارہ، جس میں بتایا گیا ہے کہ سمیرینز کھوجا ہے، وہ لگاتار تیزی سے پرتھوی کی طرف چلا آ رہا ہے۔ اس مصیبت کے بارے میں پہلے مئی 2003 میں پریڈکشن یعنی کہ پیشن گوئی کے ذریعے بتایا جا چکا تھا۔ جب یہ پریڈکشن فیل ہوئی اور اس کے مطابق کچھ بھی نہیں ہوا تو قیامت کی تاریخ کو آگے بڑھا کر 31 دسمبر 2012 رکھ دیا گیا، اور اس بات کو گزرے بھی 10 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں اور کچھ بھی ابھی تک نہیں ہوا۔ پر ابھی 2021 میں سائنسدانوں نے ایک رپورٹ جاری کی تھی جسے سوشل میڈیا کے ذریعے کافی لوگوں نے دیکھا اور اس پر بحث بھی ہوئی کہ یہ قیامت کی کوئی بڑی نشانی تو نہیں ہے۔ سائنسدانوں کی ایک ٹیم کے مطابق زمین کے گھومنے کی رفتار میں عجیب و غریب تیزی محسوس ہوئی ہے، جس کی وجہ سے جو دن 24 گھنٹے کا ہوا کرتا تھا اب اس سے کچھ کم کا ہو گیا ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قیامت کی ان نشانیوں کے بارے میں بتائیں گے جو تقریباً پوری ہو چکی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کی گھڑی، اس کا دن، اس کا سال اور اس کا صحیح وقت صرف اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے، لیکن اس کی کچھ نشانیاں ضرور ہیں جو پوری ہوں گی، اس کے بعد ہی قیامت ہوگی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی نشانیاں ہیں؟ اس پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بیٹیاں ماں کو نوکرانی سمجھیں گی اور وہ خود آرام کریں گی اور ان سے کام لیں گی تو سمجھو قیامت نزدیک ہے، اور مزید فرمایا کہ جب بیٹے اپنے دوستوں کی عزت کریں گے اور اپنے ماں باپ کو جھڑک دیں گے، پھر فرمایا وقت میں برکت نہیں ہوگی، یعنی وقت بہت جلد گزرے گا۔ آج ناظرین دیکھا جا سکتا ہے 2023 کا 9واں مہینہ چل رہا ہے، یعنی 2023 ختم ہونے میں صرف 3 مہینے اور باقی ہیں، اور قیامت کی نشانی میں سب سے بڑی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وقت ایسے گزرے گا کہ 1 سال 1 مہینے کے برابر اور 1 مہینہ 1 ہفتے کے برابر اور 1 ہفتہ 1 دن کے برابر ہو جائے گا، تو سمجھو قیامت نزدیک ہے۔ پھر فرمایا کہ علم اٹھایا جائے گا، یعنی علماء اٹھائے جائیں گے، پھر جاہلوں کو اپنا امام اور پیش امام بنائے پھر رہے ہوں گے، وہ خود تو گمراہ ہوں گے ہی اور ان کو بھی گمراہ کریں گے۔ ناظرین، دیکھا جا سکتا ہے کہ واقعتاً ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے جیسے علم اٹھا لیا گیا ہو، علماء کرام اٹھا لیے گئے ہوں، لوگ جاہلوں کو ہی اپنا امام اور پیش امام بنائے پھر رہے ہیں۔ پھر فرمایا مسجد کے اندر شور اور دنیا کی باتیں ہوں گی اور نماز کے شرائط اور ارکان کی بات کرے بغیر لوگ نماز پڑھیں گے، یہاں تک کہ 50 میں سے 1 نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا، اونٹوں اور بکریوں کو چرانے والے یعنی اونٹوں اور بکریوں کے چرواہے برہنہ یعنی ننگا بدن اور ننگے پاؤں ہوں گے، ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے ایک دوسرے سے لمبی عمارتیں بنوائیں گے اور فخر محسوس کریں گے۔ ناظرین، سعودی کے شہر ریاض میں عمارتوں کا یہ مقابلہ آج اپنے عروج پہ پہنچ گیا ہے۔ دبئی میں برج خلیفہ کی سب سے اونچی عمارت بنی تو اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بڑی عمارت جدہ میں بنائی جائے گی، کیونکہ وہاں کے شہزادے نے یہ بات اعلانیہ طور پر کر دی ہے، جس کا ابھی زور و شور سے ذکر جاری ہے، اور آج عرب کی عمارتیں سارے جہان سے اونچی ہو چکی ہیں۔ ناظرین، عرض کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ آج ہو چکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے سرزمین عرب دوبارہ سرسبز ہو جائے گی،
नाज़रीन, सऊदी अरब और दुबई में बारिश शुरू हो चुकी है। मक्का जद्दा में सैलाब आ चुका है। सरजमीन अरब, जिसे पहले ही जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से सरसब्ज बनाने की कोशिश की जा रही थी, अब वो कुदरती मौसमों के बायस सरसब्ज बनती जा रही है। सऊदी अरब गंदम में पहले ही खुद कफील हो चुका है। अब वहाँ खुश्क पहाड़ों पर बारिशों की वजह से सब्जा उगना शुरू हो चुका है। पहाड़ सब्ज होना शुरू हो चुके हैं। बारिशों की वजह से आखिरकार हुकूमत को डैम बनाने होंगे, जिससे पानी की नहरें निकाली जाएंगी, हरियाली होगी, सब्जा मजीद होगा, फसल लहलहाएगी। ये पेशन गोई जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी, उसे हम अपनी आंखों से पूरा होते हुए देख चुके हैं। जब कयामत का वक्त नजदीक आ जाएगा तो उससे पहले साल महीने के बराबर, महीने हफ्तों के बराबर, हफ्ते दिन के बराबर, दिन घंटे के बराबर और घंटा एक चिंगारी के बराबर महसूस हुआ करेगा। वक्त के एक मजबूत दायरे से हमारी पूरी कायनात का निजाम चल रहा है और ये निजाम जैसे जैसे खत्म होता रहेगा वैसे वैसे ये कायनात अपनी तबाही की तरफ भागती रहेगी। और एक दिन आएगा जब हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे, तब ये कायनात वक्त के दायरे से पूरी तरह बाहर आ जाएगी और कोई जानदार नहीं बचेगा। कयामत आने से कुछ वक्त पहले एक हवा का झोंका आएगा जो ईमान वाले लोगों की नाक में से उनकी रूहें निकाल लेगा, और हर उस इंसान की जिसने जिंदगी में एक बार भी दिल से अल्लाह को पुकारा होगा, और जैसे ही आखिरी ईमान वाले की रूह कब्ज की जाएगी, उसके बाद यानी उसके फौरन बाद सारी दुनिया एक हैबतनाक और खौफनाक आवाज से गूंज उठेगी। कायनात के सियारे टूटे हुए सितारों की मानिंद हो जाएंगे। दुनिया में तबाही का माहौल होगा। आसमान टूट जाएगा और जमीन फट जाएगी और समंदर में भूचाल आ जाएगा। पहाड़ अपनी जगह से हटकर रेजा रेजा हो जाएंगे। कुरान पाक में अल्लाह ताला सूरह इब्राहिम में आयत नंबर 48 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, डराओ उन्हें उस दिन से जबकि जमीन और आसमान बदल कर कुछ से कुछ कर दिए जाएंगे और सब के सब अल्लाह वाहिद क़हार के सामने बेनकाब होकर जाहिर हो जाएंगे। नाज़रीन, दरअसल ये आवाज़ ही उस वक्त की जिंदगी के खात्मे और एक नई और कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी की शुरुआत होगी, जब हर चीज फना हो जाएगी, मसलन इंसान, जिन्नात, यहाँ तक कि फरिश्ते भी। हदीस में आता है कि जब अल्लाह ताला अपने अर्श पर एक ज़रब लगाएगा और कहेगा, कहाँ है बादशाह, कहाँ है जो खुदा होने का दावा करते थे, कहाँ है जो मजलूमों पर जुल्म करते थे। पर इन सवालों का जवाब देने वाला वहाँ कोई मौजूद नहीं होगा, क्योंकि कायनात का तो नामो निशान ही मिट चुका होगा और अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा कोई भी बाकी नहीं रहेगा। हर तरफ खामोशी छाई होगी। पर इंसान होने के एतबार से हमारे जहन में ये सवाल ज़रूर आता है कि आखिर क़यामत कब आएगी, और इस बारे में अल्लाह के सिवा कोई और नहीं जानता। मगर अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए कुरान में और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़यामत से पहले होने वाली काफ़ी निशानियों का जिक्र फरमाया है, जिनको हम पूरा होते देख भी रहे हैं। और इससे हमें ये भी मालूम हो रहा है कि अब क़यामत में बहुत कम वक्त बाकी रह गया है। नाज़रीन, जैसा कि अभी हमने पीछे जिक्र किया कि क़यामत के नज़दीक वक्त बेहद तेज़ी से गुजरने लगेगा, जिसमें साल महीने के बराबर, महीना हफ्ते के बराबर, हफ्ते दिन के बराबर, दिन घंटे के बराबर और घंटा एक चिंगारी की मानंद होगा। और जैसे लगता है कि इसके पूरा होने की भी शुरुआत हो चुकी है कि साइंसदानों की 2021 में आए रिपोर्ट के मुताबिक जमीन की गर्दिश करने की जो रफ्तार है उसमें मामूली सी तेजी आ चुकी है। जमीन के घूमने की रफ्तार तेज होने की वजह से एक दिन 24 घंटे से कुछ माइक्रो सेकंड कम हो गया है। हदीस मुबारका में वक्त की तेजी से मुराद शायद वक्त की कदर से मुतल्लिक है। और जैसा कि हम देख रहे हैं, इस दौर में इंसान इतना मसरूफ हो गया है कि उसको एक लम्हा भी फुर्सत नहीं मिलती। अगर हम ये कहें कि एक इंसान की जिंदगी आज एक मशीन की तरह हो गई है तो ये भी गलत नहीं होगा, क्योंकि आज के दौर में इंसान की सोच सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना ही है। और इसी वजह से वक्त गुजरता रहता है और हमें महसूस तक नहीं होता, क्योंकि जब हमारा ध्यान कहीं और होता है तो वक्त का गुजरना हमें कहाँ महसूस होगा। इस हवाले से एक दूसरी राय ये भी पेश की जा सकती है कि जदीद मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे सोशल मीडिया और दीगर प्लेटफॉर्म की वजह से फासलों में अब कमी आ चुकी है। और देखा जाए तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में पहले जो वक्त
لگتا تھا، آج ہائی ٹیکنالوجی اور ہائی سپیڈ ٹرانسپورٹیشن سسٹم کی وجہ سے وہ وقت انتہائی کم ہو گیا ہے۔ پر کیا زمین کی گردش کی رفتار میں آئی کمی کی وجہ سے دن اور رات میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ اس حوالے سے سائنسدانوں نے زمین کی رفتار میں آئی جس تبدیلی کے بارے میں کہا ہے وہ انتہائی کم وقت ہے، اتنا معمولی وقت جو ہمیں غور کرنے پر بھی محسوس نہیں ہوگا۔ 1973 سے 2005 تک کے اتنے بڑے عرصے میں 5 جولائی 2005 کو اب تک کا سب سے چھوٹا دن مانا گیا تھا، لیکن 2005 سے 2020 کے عرصے میں تقریباً 28 مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک دن کے وقت میں کمی آئی ہو، اور سائنسدانوں کی رپورٹ کے مطابق ہماری زمین کی رفتار میں تیزی محسوس کی گئی ہے۔ پچھلے 50 سالوں کے مقابلے میں یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ آنے والے سالوں میں اس میں اور بھی تیزی آ سکتی ہے۔ اور ناظرین، اگر ایسا ہی چلتا رہا تو ایک وقت آئے گا جب ایک عام انسان بھی وقت میں آئی تبدیلی اور زمین کی گردشی رفتار میں آئی کمی کو محسوس کر سکے گا، اور آخر اس رفتار کا انسانی زندگی پر کیا اثر پڑے گا؟ اگر ایسا ہو کہ 24 گھنٹے کے اندر ایک دن میں 1 منٹ کا فرق آ جائے تو زمین پر موجود پیڑ پودے اور انسان سبھی پر اس کا اثر ضرور ہوگا، پوری دنیا کا سسٹم بگڑ جائے گا۔ لیکن سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ ایسا ہونے میں، یعنی اگر ہم بات کریں کہ وقت ایک دم سے تیز چلنے لگے، ایسا اچانک سے تو نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر ایسا ہوتا ہے تو اس میں کئی سالوں کا وقت لگے گا۔ اب کیونکہ وہ عقلی اعتبار سے سوچتے ہیں، اسی لیے ان کا ماننا کئی حد تک صحیح ہو سکتا ہے۔ باقی ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ ہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، وہ جو چاہے وہی ہوتا ہے۔ حدیث میں وقت کی جس تیزی کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے وہ تیزی اللہ چاہے تو ابھی بھی آ سکتی ہے، اور نہ چاہے تو کئی ہزار سال بعد بھی نہیں آئے گی۔ اور جب وہ وقت قریب آئے گا جب اللہ کا حکم ہوگا تو اس کی وجہ سے زلزلے اور طوفان زمین پر تباہی مچا دیں گے، اور تب اس زمین پر زندہ رہنا ناممکن سا ہو جائے گا۔ لہٰذا قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جب زمین بھونچال سے ہلا دی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے بوجھ نکال پھینکے گی اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہوا، اس روز وہ اپنے اوپر گزرے حالات بیان کر دے گی، کیونکہ تیرے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا۔ ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ آخر قیامت کب آئے گی؟ اس کا علم تو صرف اللہ ہی کو ہے، لیکن ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کچھ نشانیاں ضرور ارشاد فرما دی ہیں۔ اس میں سے کچھ میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ ناظرین، اس دنیا میں جب انسان کا وجود قائم ہوا، یعنی وہ پہلے انسان ہمارے اور آپ کے باپ حضرت آدم علیہ السلام مومن تھے، وہ ایک خدا کی عبادت کرتے تھے۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی کچھ اولادیں ہی پوری امت تھے۔ ایک حدیث پاک میں مسلمانوں اور اسلام کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ دنیا میں یہ سب چیزیں کتنا عرصہ رہنے والی ہیں۔ بخاری شریف کی ایک حدیث میں کچھ اس طرح ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اس دنیا میں پچھلی امتوں کے مقابلے صرف اتنی ہی دیر رہو گے جتنا عصر اور مغرب کے درمیان وقت ہوتا ہے۔ بخاری شریف کی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کی مثال ایک ایسے شخص کی مانند ہے جو لوگوں کو صبح سے شام تک کام کرنے کے لیے اجرت پر رکھے، لیکن وہ دوپہر تک کام کر کے کہتے ہیں کہ ہمیں تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں، ہم سے اور اس سے زیادہ کام نہیں ہو سکتا۔ پھر اور لوگ آتے ہیں جو عصر تک کام کرتے ہیں، تھوڑا کام کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم صرف اتنا ہی کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ پھر وہ شخص کچھ اور لوگوں کو لاتا ہے جو باقی کا کام مغرب تک پورا کر دیتے ہیں، اور ان لوگوں کو پچھلے 2 گروپ کا معاوضہ بھی مل جاتا ہے جو پہلے والے 2 گروپ بنائے گئے ہیں۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم تک کا تھا، اور جو تیسرا اور آخری گروپ تھا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا بتایا گیا ہے۔ دوپہر تک کا جو حصہ تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بتایا گیا ہے، اور عصر کا
عرصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک قائم رہا، اس کے بعد جو عرصہ دوپہر سے عصر تک کا تھا اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا دور تک کا تھا، جس میں ان پر انجیل نازل ہوئی، اور پھر ان سب کے بعد ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کا دور جاری ہوا اور آپ پر قرآن ایک معجزے کے طور پر نازل ہوا، اور آپ کے امت کا دور صرف اتنا ہے جتنا باقی نبیوں کی امت کے مقابلے عصر سے مغرب تک کا وقت ہے۔ ناظرین، ایک جگہ پر امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا دور وجود بس ایک دن کے برابر ہے، اور عالم ارواح میں ایک دن 1000 سال کا مانا جاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و کرم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اللہ رب کائنات نے اس امت کو آدھے دن کی مہلت اور دے دی۔ اس حساب سے شاید اس امت کا عرصہ 1500 سال بنتا ہے، اور یہ اللہ کو بہتر معلوم ہے۔ ناظرین، آج ہم 1444 ہجری میں ہیں، تو کیا اس حساب سے مسلمانوں کے پاس صرف 56 سال کا وقت ہی بچا ہوا ہے؟ یاد رہے کہ یہ محض ایک اندازہ ہے جو انسانوں نے لگایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محض نشانیاں بتائی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے امت کو بتانے کا حکم دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، قیامت کب آئے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ہی کو اس کا علم ہے۔ تو پوچھنے والے نے پھر کہا کہ اے اللہ کے رسول، کوئی نشانی تو بتا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب زنا اور فحاشی عام ہو جائے گی، جب گناہ نہ لگے گا، اور جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا، تو قیامت آ جائے گی۔ ناظرین، اس طرح کی الگ الگ احادیث میں قیامت کی نشانیوں کا ذکر ہے۔ بہرحال یہ اندازہ اس لیے بھی لگایا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کا عرصہ علماء کرام کے حساب سے تقریباً 2000 سال تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا عرصہ تقریباً 600 سال، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تقریباً 600 سال بعد ساری کائنات کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اسے آپ ایسے سمجھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عرصے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عرصے تک تقریباً 2000 سال بنتے ہیں، اور جب ہم ان نمبروں کو ایک ایکویشن میں رکھتے ہیں تو کچھ اس طرح دکھتا ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ایک عرصے کی مہلت ملی تھی، پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے آدھے دن یعنی تقریباً 500 سال کی مہلت اور دے دی گئی۔ تو اس حساب سے اس امت کا عرصہ حیات تقریباً 1500 سال ہوتا ہے، اور باقی اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ ناظرین، یہ حساب آسانی سے سمجھ میں آنے والا نہیں ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت پر گزرا پورا عرصہ کتنا تھا، اس پر اختلاف پایا گیا ہے، پر اس سب کے باوجود ہمیں یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ قیامت کا وقت بہت قریب ہے۔ ہو سکتا ہے مسلمانوں کا 1400 سال یا 1500 سال کا عرصہ پورا ہونے والا ہو، کیا معلوم یہ صدی اس دنیا کی آخری صدی ہو، کیونکہ یہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کے حوالے سے جتنی بھی نشانیاں بتائی تھیں تقریباً سب کی سب پوری ہو چکی ہیں، جن میں سب سے بڑی اور آخری پیشن گوئیاں ہونا باقی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم و کرم کرے، اور قیامت میں ہم سب پر اپنا رحم و کرم والا معاملہ فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔